السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ آج 8 محرم الحرام ہے اور ہم لوگ ابھی صبح فجر کی نماز ادا کی ہے اور اب واک کرنے کے لیے تیار ہو کے نکل آئے ہیں، اور بلکہ نکل کے آئے ہیں، ہم پہنچ گئے ہیں اپنے کلب میں، اپنی جگہ پہ جہاں پہ واک کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت کلب اور ٹریک بنا ہوا ہے، مزہ آتا ہے یہاں پہ واک کرنے کا۔ ماشاءاللہ لوگ آئے ہوئے ہیں کافی، بچے، خواتین، فیملیز جو ہے نا وہ بھی چھٹیاں ہوئی بھی ہیں آج کل اسکولوں کی بچوں کی، تو وہ بھی سب جو ہے نا صبح کھیلنے کودنے۔ ابھی بچے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے اپنے امی ابو کے ساتھ جو ہے نا وہ آئے ہیں صبح کا موسم انجوائے کرنے کے لیے۔ اور اچھی بات ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور صبح کی تازہ ہوا میں نکلنا جو ہے نا وہ صحت کے لیے اچھا ہے، واک بھی ہو جاتی ہے۔ بڑوں کی بچے کھیلتے ہیں آ کے، کبھی فٹ بال کھیل لیا بچے، یہ بھی 2 بچے آئے ہوئے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ فٹ بال لے کے کھیلنے کے لیے۔ تو چلیں جناب، ابھی واک کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، مزیدار موسم ہے، اور آپ سے صبح کا ریکویسٹ ہے صبح کی تازہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ویوز کے ساتھ لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم دوستو، الحمدللہ بہت ہی پیارے سے موسم پہ سبحان اللہ واک کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ پسینہ بھی ابھی نکلنا شروع ہوا ہے، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، دیکھیں ٹھنڈی ہوا، خوبصورت موسم، سبحان اللہ، مزہ آ رہا ہے واک کرنے کا، انجوائے ہو رہی ہے واک۔ ابھی 6:45 آئی تھنک، نہیں 6:30 یا کچھ اس طرح ٹائم ہو رہا ہوگا، لیکن ابھی تک سورج کو کورڈ کیا ہوا ہے بادلوں نے، ابھی تک سورج نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ دوستو الحمدللہ واک کر لی کمپلیٹ، ایکسرسائز بھی بس تھوڑی سی نہیں کر سکا، اس لیے کہ کل بس کچھ طبیعت ڈاؤن تھی تو تھکاوٹ کافی ہو گئی بھی تھی، تو بس میں نے کہا جتنی ہو سکتی ہے اتنی کریں، زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا۔ آج میں نے بتایا تھا جیسے 8 محرم الحرام ہے، تو ابھی میں نے موبائل اپنا چیک کیا تو سگنل بند ہو چکے ہوئے ہیں، نیٹ ورک آج بند، 3 دن جو ہے نا 8، 9 اور 10 صبح 6-7 بجے بند کر دیتے ہیں، پھر رات کو 11-12 بجے کے بعد کہیں نیٹ ورک آن ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی نیٹ ورک آف ہو چکا ہوا ہے، نہ کال آ سکتی ہے، نہ جا سکتی ہے، نہ انٹرنیٹ چلے گا۔ گھر والا انٹرنیٹ جو ہے، جو لینڈ لائن والا جو کہیں وہ تو چلے گا، لیکن ڈیٹا سروس جو ہے نا وہ ٹوٹل بند کر دی ہے۔ اللہ خیر کرے گا، یہ تو خیر ہر سال ہوتا ہے، اور بھی مختلف جو بیچ میں کوئی ایونٹس ایسے آتے ہیں جس میں کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ موبائل سروس بند کر دیتے ہیں۔
وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کئی دفعہ یہ معاملات جو موبائل کی ڈیوائسز سے جو ہے نا وہ اٹیچ ہوئے بھی ہوتے تھے، جو بلاسٹ ہوئے ہیں، دھماکے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایز اے سیکیورٹی وہ بند کرتے ہیں، اور اچھی چیز ہے کہ سیکیورٹی کی جائے، کیونکہ ہزاروں کے حساب سے لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، تو اس میں نقصان کا، جانی نقصان کا بہت خطرہ ہوتا ہے، تو اس کو جتنا بچایا جا سکے سے ایز اے سیکورٹی وہ بہتر ہے۔ ہم سب کو اس چیز کو برداشت کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی نیگیٹو تھنکنگ لے کر آنی چاہیے۔ چلیں جی، ابھی ذرا 5 منٹ ادھر بیٹھتے ہیں، پسینہ نکالا ہے خوب، اور پھر چلتے ہیں، چائے پئیں گے ایک کپ، اور پھر مجھے آج حکم ہوا بڑے اچھے سے کہ دودھ لے کر آنا ہے، زیادہ لینا ہے دودھ، محرم کی جو سبیل یا نیاز کے طور پر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، تو وہ لے کر آنا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ خیر کرے، دودھ ڈھونڈیں گے جا کے ابھی، اس لیے کہ ان دنوں میں دودھ کی بھی شارٹیج ہو جاتی ہے۔ جی دوستو، گرم گرم چائے دھواں اٹھاتی ہوئی اس کو انجوائے کرتے ہیں، صبح صبح کی چائے کو، اور بہترین موسم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اس میں چائے کو انجوائے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی دوستو، دودھ لینا تھا، الحمدللہ شکر ہے جو گھر کے پاس جہاں سے ریگولر دودھ لیتے ہیں وہاں سے صبح صبح ابھی آیا تھا تو مل گیا دودھ۔ ابھی لے کے اس کو جا کے گھر پہ رکھتے ہیں، بوائل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری سروس میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو جا کے برتن رات کو دھو لیا تھا بڑا، جس میں دودھ ڈالنا ہے، اور اس کو بھی ابالتے ہیں چل کے انشاءاللہ۔
جی دوستو، دودھ میں لے کر آیا تھا صبح، اس کو میں نے پھر بوائل کیا، ٹھنڈا کیا، اس میں جو چیزیں ڈالنی تھیں، ڈرائی فروٹس تھے اور مختلف چیزیں وہ ڈالی ہیں۔ روح افزا نہیں ڈالا، صرف دودھ ویسے رکھا ہے، اس کے اندر جو مختلف یعنی کہ جو ڈرائی فروٹس، بادام کو کرش کیا، کھوپرا کرش، اور چاروں مغز ڈالے ہیں، اور کیا تھا پستہ، وہ بھی کرش کر کے اس کے اندر مکس کیا ہے، چینی ڈالی ہے، اور ایک دو اور چیزیں مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا، وہ مسز نے وہ کی ہیں، تو وہ کر کے اب اس کو میں نے برف ڈالی ہے، ٹھنڈا کیا ہے۔ عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں، تو ہمارے جو مزدور ہیں باہر جو بیٹھتے ہیں، وہ اسی طرح میں پتیلا اٹھا کے ان کو دے دوں گا کہ وہ اس کو انجوائے کریں، پئیں ٹھنڈا ٹھنڈا۔ بیسیکلی یہ ہے محرم کے احترام میں حضرت امام حسین اور ان کے سبیل کے طور پر کہیں، یا وہ دودھ جو ہے وہ بنایا ہے، اللہ قبول کرے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اور ہمت دے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو کھلائیں پلائیں۔ بس یہی الفاظ ہیں، اور نہیں ہے، کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق اور طاقت دے، اور کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلائیں، ان کی خدمت کر سکیں۔ السلام علیکم دوستو، ویری ویری گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ الحمدللہ واک ہو رہی ہے، بلکہ آلموسٹ یہ لاسٹ راؤنڈ ہے، بس ختم ہونے والی ہے 2-3 منٹ میں۔ ایکسرسائز کریں گے، تھوڑا بیٹھیں گے، ریلیکس کریں گے۔ آج لوگ کم آئے ہوئے ہیں، وجہ آج 9 محرم ہے، کئی راستے بند ہوتے ہیں۔ اگر صبح صبح کچھ لوگ نکل بھی آئیں تو پھر واپس جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، سختی بہت ہوتی ہے، راستے بالکل بلاک کر دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے۔ ابھی ہم بھی واک کمپلیٹ کر کے پھر تو پہلے تو جا کے ایک کپ چائے پئیں گے، پھر بیگم نے کچھ بولا ہوا گوشت چکن وغیرہ لے کر آنا ہے تو وہ لیں گے، پھر گھر چلیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ دوستو، گرم گرم چائے آ گئی ہے، چائے کو انجوائے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائے پیتے ہیں اور پھر جو حکم ہوا ہے وہ جا کے کام کرتے ہیں، پھر گھر چلیں گے انشاءاللہ۔ آج ادھر آلموسٹ سب فل ہوا ہے، آج چھٹی بھی ہے، 9 محرم کا دن ہے، لوگ صبح صبح ناشتہ کرنے کے لیے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟
اس وقت شام کے 6:30 بج گئے ہیں. آج صبح واک سے واپس آ کے جو گوشت سبزی وغیرہ لینی تھی وہ لے کے آ کے ناشتہ کیا ہے، اور نیند بھرپور طریقے سے آئی ہوئی تھی، اس لیے کہ رات کو میں بہت مشکل سے نیند آئی ہے. بیچ میں ایک آدھ دفعہ اٹھنا بھی پڑا، واش روم گیا، اور صبح پھر الارم نماز کے لیے ہوتا ہے تو وہ اٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے. بہت یہ تھا کہ میں سو جاؤں، لیکن ہمت کی. میں نے کہا نہیں، واک ضرور کرنی ہے. آگے پھر ایک آدھ دن کی چھٹی آ جانی ہے 10 محرم کی. میں نے کہا واک ضرور کرنی ہے تاکہ طبیعت پہ وہ زیادہ وہ نہ ہو. بہرحال سوئے ہیں تو کافی دیر سے میں اٹھا ہوں، تقریباً 2 بجے کے قریب اٹھا ہوں تو کچن میں گیا ہوں کہ کیا پک رہا ہے. تو مسز نے بہترین چکن کڑھائی بنائی ہوئی تھی، ماش کی دال بھی رکھی ہوئی تھی پکنے کے لیے، لیکن وہ پوری ہو نہیں سکی تیار. تو چکن کڑھائی کو آج انجوائے کیا. بس وہ دن میں اگر سو جائیں تو طبیعت میں بہت سستی اور وہ بڑی آ جاتی ہے. اٹھا ہوں، پھر نہایا ہوں، فریش ہوا ہوں، تیاری کہ نماز پڑھی ہے ظہر کی. پھر یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہے کہ کیا معاملات ہیں. وینزویلا میں بہت شدید، کہتے ہیں کہ خوفناک زلزلہ آیا ہے. شاید میں نے ہوا ہوگا، لیکن میں نے اپنی لائف میں ایسا دیکھا یا سنا نہیں ہے کہ ایک زلزلہ آیا 7.1 میگنیٹیوڈ کا، اور اس کے کچھ ہی دیر، یعنی کہ کچھ ایک آدھ منٹ بھی شاید وہ تو پھر دوبارہ، ایک تو آفٹر شاکس ہوتے ہیں وہ تو کم ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ پھر ایک دوبارہ زلزلہ آیا 7.5 میگنیٹیوڈ کا، اس سے زیادہ اور پاورفل. اس سے ابھی تک جو بتا رہے ہیں کہ نقصان، بلڈنگز ان کی جو عمارتیں تھیں وہ کافی گری ہیں، اور ابھی وہ نکال رہے ہیں لوگوں کو. جو ایمرجنسی سروسز ہے وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. تو میں نے ابھی دیکھا ہے کوئی 250 کے قریب باڈیز نکلی ہیں، اور ابھی اور کہتے ہیں کہ کافی، وہ جو صبح بتا رہے تھے کہ 10,000 سے 1,00,000 تک اموات کا ہو سکتی ہے جس طرح کا زلزلہ آیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے. باقی فیول پرائزز جو ہیں وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو تھی $72-73 پہ وہ آ گئی ہیں. اب دیکھیں کل پتہ چلے گا. کل چھٹی ہے، لیکن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ پاکستان میں فیول پرائزز کا کیا ہوتا ہے، کمی بیشی کتنی کرتے ہیں، کہاں تک معاملات آتے ہیں. اچھا، ایک چیز ہے کہ گورنمنٹ اناؤنس تو کر دیتی ہے کہ 299 روپے ہو جائیں گے، لیکن وہ جب پیٹرول پمپ پہ جاؤ تو میں نے دیکھا آلموسٹ 302 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے. جو سپلائرز ہوتے ہیں یا جو اس کے فیئر ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا، وہ بھی ایڈ ہوتا ہے. تو ہمارے جو یہاں پہ پیٹرول پہ، حالانکہ پی ایس او کا پمپ ہے جو گورنمنٹ اون کرتی ہے، پاکستان اسٹیٹ آئل، وہاں پہ 300 روپے 80 پیسے، آلموسٹ وہ 301 روپے ہی ہو گیا ہے. تو اس چیز کا بھی میرے خیال میں ہونا چاہیے کہ جب آپ اتنے ٹیکسز آلریڈی لگ رہے ہیں تو آپ ایک اناؤنس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر 1.5-2 روپے کا جو ہے، جب فائنل وہ آتا ہے تو پھر 1 سے 1.5 روپے کا 2 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے. کئی جگہ اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے.
اپ کنٹری جائیں گے، اگر آپ ہائی وے پہ جائیں گے تو وہاں پہ کچھ اور آپ کو 50 پیسے روپے کا اور فرق پڑ جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آ جاتی ہے۔ بہرحال برداشت تو کرنا ہے، ابھی کل دیکھیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ باقی آج 9 محرم کا دن ہے، کل 10 محرم ہے، تو اس ٹائم گھر پہ اس لیے کہ موبائل سروس بھی بند ہے، باہر نکلیں گے تو انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا، سب کچھ بند ہوتا ہے، اور کل بھی رات کو لیٹ آورس میں ہی سب کچھ آن ہوگا، بس 12 بجے کے بعد رات کو۔ ابھی انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا ویمنس T20 کا میچ چل رہا ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ دوسری طرف انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا ٹیسٹ جو تیسرا تھا وہ شروع ہو گیا ہے، اور نیوزی لینڈ کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی جا رہی ہے۔ آج 170 رن پہ کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہے نیوزی لینڈ کا۔ جو اوپنرز تھے، لیتھم جو ان کے کیپٹن بھی ہیں، وہ 83 پہ کھیل رہے ہیں، اور ڈیوڈ کانوائے 77، دونوں کا برابر ہی آلموسٹ اسکور ہے، تو 170 پہ کوئی وکٹ آؤٹ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، مغرب کی اذان کوئی 15-20 منٹ میں ہو جائے گی، نماز پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اینڈنگ میسج ہے، یہ بھی کریں اور اس بلاگ کا بھی اینڈ کریں، اس لیے کہ آج سارا دن بس آرام ہی ہوتا رہا، سوتے رہے ہیں، اور بس اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستو، محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ویوز کریں، زیادہ سے زیادہ ویوز کے ساتھ لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے سارے معاملات میں آسانیاں کرے۔ آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔